تو یار طارق فتح صاحب جو ہیں وہ بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ وہ کینسر تھا ان کو, اور انہوں نے کیا کیا جی, یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ویسے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, اور میرا اپنا بھی ایک ویو ہے اس بات پہ کہ طارق فتح کو ہسٹری کیسے یاد کرے گی. تو آئی تھنک کہ طارق فتح کو ایک جو امتیازی حیثیت یا پھر ایک پرومیننٹ پوزیشن جو حاصل تھی, وہ ایک ایسے پاکستانی کی تھی جو کہ اسلام یا مین اسٹریم اسلام کے خلاف بول رہا تھا, اور سب سے پہلے سے بول رہا تھا, اور اس کے بعد لوگ آئے نہیں تھے ابھی تک. اس لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اکیلا آدمی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہوتا ہے, تو بعد میں جب پھر کمپٹیشن آتا ہے تو پھر باتیں شروع ہوتی ہیں. خیر کمپٹیشن ابھی آیا نہیں ہے, اب طارق فتح صاحب چلے گئے ہیں. اور طارق فتح اگر میں دیکھوں تو پاکستان میں ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہاں سے نکلے. میرے ساتھ بھی پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہوا, میں بھی نکلا, اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے نکلے, بڑے جرنلسٹ ہیں بیٹھے ہوئے. اب میں تو بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان سے جان بچا کے بھاگے, جنہوں نے پاکستان کی ایجنسی سے مار بھی کھائی. ٹھیک ہے, اب عاصم سعید ہیں, وقاص گرائے ہیں, سلمان حیدر ہیں, احمد رضا نصیر ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہیں. مگر لوگوں نے پاکستان پہ تنقید ان کی جاری ہے, مگر انہوں نے یہ چیز نہیں کی کہ ایک جا کے اپوزٹ کیمپ میں بیٹھ جائیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ جو ہے مطلب سچویشن اس طرح کی ہے کہ طارق فتح صاحب کے بارے میں یہ بات صاف کہہ سکتا ہوں کہ طارق فتح صاحب جو ہیں وہ ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے فارورڈ کرتے تھے. طارق فتح کو دنیا کی ہر ہیومن رائٹ وائلیشن پاکستان میں نظر آتی تھی, جو کہ سب کو نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, مگر انڈیا میں ہونے والی کوئی بھی ہیومن رائٹ وائلیشن طارق فتح کو کبھی نظر نہیں آئی. طارق فتح کو یہ ضرور دکھائی دیتا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ حالات بہت خراب ہیں, جو کہ ٹھیک بات ہے, ہم خود اس پہ 100 بار بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پوری سٹریم میں ہم 100 بار, ایک سٹریم میں 100 بار بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹ وائلیشنز اور باقی چیزوں کے بارے میں. مگر طارق فتح صاحب کو کبھی انڈیا میں ہونے والا دلتوں کے ساتھ جو سارا سلوک ہوتا ہے وہ نہیں نظر آیا, کبھی کاسٹ سسٹم نہیں نظر آیا ان کو. طارق فتح صاحب کو جو موب لنچنگز کاؤ سلاٹر کے پیچھے ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں نظر آئی ہندوستان میں, ٹھیک ہے. ان کو صرف اور صرف پاکستان میں ہی سب کچھ نظر آتا ہے. وہ پرو مودی تھے, پرو بی جے پی ہمیشہ سے رہے, اور ہمیشہ ایسی باتیں کی جو کہ بڑی ایسی پولرائزنگ باتیں, اور وہ بھی پولرائزنگ وہ والی کہ ہندوتوا کے حق میں بولتے رہو صرف اور صرف. اور ایون کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ طارق فتح کسی لیول پہ بھی پاکستان انڈیا کا پیس کے کوئی پروپوننٹ رہے ہوں, ٹھیک ہے. ادھر بہت سے لوگ ہیں جو انڈیا پاکستان کے پیس کے پروپوننٹ ہیں, جو ہمیشہ سے بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے پیس کی. جاوید اختر نے بھی پچھلے دنوں پاکستان کو زبردست طریقے سے کرٹیسائز کیا, مگر جاوید اختر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی آواز ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کمپیریزن کر لیں کہ ایک پاکستانی مسلمان جو کہ ہندوستان میں جا کے بیٹھا, جو کہ ہندوستان میں رہا, جو کہ جس کے بی جے پی کے ساتھ کلوز ٹائز ہمیں پتا کہ تھے, اور جس نے ہمیشہ بی جے پی کے پروپیگنڈا کو, ہندوتوا کے پروپیگنڈا کو فارورڈ کیا. اور دوسری طرف ہم جاوید اختر کو دیکھ لیں. جاوید اختر کا ہمیں یہ پتا کہ جاوید اختر نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ پاکستان کے حق میں جائے, پاکستان کے خلاف بات کی, مگر ان باتوں پہ تنقید کی پاکستان پہ جن کے اوپر تنقید 100 بار ہونی چاہیے, 1000 بار ہونی چاہیے, اور ہمیشہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور جاوید اختر اتنا بریو آدمی ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں بھی ان سب چیزوں پہ تنقید کی جن پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ایک بات کہی جائے کہ طارق فتح کو کیا پاکستان اور ہندوستان کے مسائل کی سمجھ نہیں تھی, اگر تو سمجھ نہ ہوتی تو ہم طارق فتح کو کیا کر سکتے تھے کہ ہم فورگیو کر سکتے تھے. ہم کہہ سکتے تھے یار ٹھیک ہے طارق فتح کو پتا نہیں, ٹھیک ہے. ادھر بہت سارے ایسے للو پنجو ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا, ادھر ہی بہت سارے ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جن کو بھی عمران خان کی سیاست نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اور یوتھیا پن اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہم روز دیکھتے ہیں, ہم ان کو فورگیو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے یار اس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ اصل پالیٹکس ہے, کہ اصل مسئلہ اندر چل کیا رہا ہے, تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. مگر اگلی بات یہ ہے کہ طارق فتح کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے, پاکستان کا مسئلہ کیا اور ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے. یہ دونوں باتوں کا میرے خیال میں طارق فتح کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا تھا. تو طارق فتح نے
फिर भी कभी राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े होने की कोशिश क्यों नहीं की? ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि तारिक फतेह जो है ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। तारिक फतेह ये समझते थे कि उन्होंने कैसे भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान 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 करके हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व है उसको एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करनी है। यार तुम बहुत अच्छे हो, देखो एक पाकिस्तानी कह रहा है, एक पाकिस्तानी तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, पाकिस्तान बहुत बुरा है, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो तो दहशतगर्द है, फलां ऐसे है, तो इस्लाम बहुत बुरा है, तुम्हारा मजहब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर तुम गाय को मां मानते हो तो भाई ठीक है मानते रहो, अगर तुम गाय को मां मान के लोगों को मारते हो तो ठीक है मारते रहो। तारिक फतेह ने तो वो क्या उसका नाम है, कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को भी जारी बात है उसने तो उसे भी अच्छा कहा, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कभी कास्ट सिस्टम की इंडिया में होने वाले की बात नहीं की, कभी ये बात नहीं की कि इंडिया में जो हिंदुत्व का टेररिज्म है वो भी बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, नहीं की कभी बात। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना इंटेलेक्चुअलिज्म है तो फिर तो आप तारिक फतेह को इंटेलेक्चुअल कह देंगे, मगर हकीकत जो है या रियलिटी वो इससे 100% डिफरेंट है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप एक साइड को क्रिटिसाइज जब करते हैं तो आप वन साइडेड बिगट कहलाते हैं, इसीलिए लोग तारिक फतेह को हमेशा बिगट कहते रहे हैं, और मैं खुद भी कहता हूं। ठीक है, और मैं ये समझता हूं कि हिस्ट्री इज गोइंग टू जज तारिक फतेह वेरी हार्शली। ये नहीं होने लगा कि तारिक फतेह को हिस्ट्री अच्छे तरीके से याद रखेगी, क्योंकि ये भी याद रखिएगा जो हिंदुस्तान में काम हिंदुत्व ने शुरू किया है, या तो वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देगा, और इस काम में एक पाकिस्तानी ने रोल प्ले किया। वो पाकिस्तानी कौन है? वो तारिक फतेह, वो पाकिस्तानी तारिक फतेह है। और बहुत से तारिक फतेह वानबीज भी आजकल फिर रहे हैं, आप देखते हैं कौन तारिक फतेह की जगह लेगा। क्योंकि एक बात मैं आपको साफ बता सकता हूं कि उस लेवल पे किसी हिंदुस्तानी ने तो फिट नहीं होना। अब कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और ढूंढा जाएगा जो कि तारिक फतेह की रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, और उसको ढूंढा जाएगा, कोई बंदा हो, कोई पब्लिश्ड हो, कुछ करने वाला हो, तो उसको ढूंढा जाएगा और उसके ऊपर फिर हिंदुत्व की तरफ से उसकी सपोर्ट की जाएगी, उसे पैसे खिलाए जाएंगे, और फिर उसको तारिक फतेह की रिप्लेसमेंट के तौर पे बिठाया जाएगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि अब उनको तारिक फतेह की रिप्लेसमेंट की जरूरत ना हो। ठीक है, और बहुत सारे बेचारे वानबी तारिक फतेह कोई यूट्यूब पे बैठे हैं, कोई इधर बैठे हैं, कोई उधर बैठे हैं, वो सारे बेचारे बस मुंह देखते रह जाएंगे, यार अच्छा अब तारिक फतेह की रिप्लेसमेंट तो उन्होंने ली नहीं है। मगर मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता है कि तारिक फतेह की रिप्लेसमेंट की उनको मतलब जरूरत हो ही ना, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तारिक फतेह की रिप्लेसमेंट की उनको जरूरत हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। अब सोशल मीडिया जो इंजन है, पहले आज से 15-20 साल पहले प्रोपेगेंडा होता था अखबारों और टीवी स्टेशन के जरिए। तारिक फतेह उस टाइम काफी यूजफुल शख्स था, क्योंकि वो अखबारों में लिख सकता था, वो टीवी चैनल्स पे जाके बैठ सकता था, वो बात करता था। मगर अब यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए जो हिंदुत्व कर रही है वही कर रही है जो पाकिस्तान में पीटीआई करती है, कि हर किस्म का कचरा प्रोपेगेंडा जो है दबा के बेचा जा रहा है हर तरफ से। ठीक है, और हर किस्म के डॉगमा को जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। मसला यह है कि अब हमारे यहां तो इतना मसला है कि हमारे तो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर लेंगे, मगर हिंदुस्तान में होने वाली गलत बातों को सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ बात नहीं करते कि ये कहीं उनकी इंडियन ऑडियंस ना लूज हो जाए। हर वक्त भाई बहुत से ऐसे हैं जो कि आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कंपेयर करते रहते हैं आपस में, ताकि जो हिंदुत्व की ईगो है उसको थोड़ी थोड़ी हल्की आंच पे वो पकाते रहे और हिंदुत्व उनको जो है वो फायदा देती रहे। तो ये जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी आगे भी, आने वाले वक्त के अंदर भी। मगर याद रखिएगा कि हिस्ट्री में बड़े लोग थे जो सुकरात के खिलाफ भी खड़े थे, बड़े लोग थे जो कि बड़े बड़े डिक्टेटरों के सामने झुक गए, जो बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के सामने झुक गए। आज उनको कौन याद करता है? पिछली सदी के नाजी देख लेना, नाजियों के जो सपोर्टर थे आज किधर हैं? कोई कहीं पे उनके नाम की कोई तख्ती है, कहीं अखबार में उनका कहीं जिक्र छपता है, कोई प्रेज करता है, कोई उनकी कोटेशन शेयर करता है? कुछ भी नहीं करता। क्योंकि ये तो याद रखें कि एक बात दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भी एवोल्यूशन है कि जिस कौम ने खुद को डॉगमा का धोखा देना है उसने हार जाना है हिस्ट्री की रेस में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हिंदुत्व हो। अगर हिंदुत्व के हाथ में चीजें चलती रहेंगी तो फिर हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बन जाएगा, और पाकिस्तान जैसे डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में जा रहा है वैसे फिर हिंदुस्तान भी चला जाएगा, फिर कोई भी और कंट्री चला जाएगा।
تو بات یہ ہے کہ طارق فتح کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ایک اور بحث چھڑی ہے. کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق فتح واز این ایکس مسلم, ہی واز این ایتھیسٹ, جی وہ تو پہلے پیچھے یہ کہتا تھا تو وہ کہتا تھا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بہت سارے ایکس مسلم اور ایتھیسٹ ہیں جو کہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آف لائن, ٹھیک ہے, مگر آن لائن پھر وہی لد کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج بڑے لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے, یار وہ مر گیا اس کو بخش دو. بھائی ہم نے کیا جناح کو بخش دیا مرے ہوئے کو؟ کیا ہم نے علامہ اقبال کو بخش دیا؟ کیا خادم حسین رضوی کو ہم نے بخش دیا؟ نہیں بخشا نا, مجھے بھی نہیں بخشیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ مین پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ صحیح ہسٹری لوگ جا کے بتانی شروع کرتے ہیں 20 سال بعد, 15 سال بعد کم از کم, پھر 30 سال بعد یا 50 سال بعد اصل ہسٹری پتہ لگتی ہے. وہ بھٹو ٹھیک تھا یا غلط تھا, ضیاء ٹھیک تھا یا غلط تھا, جب بندہ, اور پھر جب وہ بندہ مرتا ہے تو اس کے بعد بھی بہت دیر بعد جا کے ہسٹری کی کریکشن لوگ شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر جب اس ہسٹری کی کریکشن کا ایفیکٹ پھر وہ اتنا ہی لیٹ ہوتا ہے, اور ہسٹری سے لیسن پھر کوئی بھی نہیں سیکھتا. تو بات یہ ہے کہ طارق فتح کو میں کیا سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ طارق فتح نے بہت نفرت پھیلائی ہے, ہندوستان میں منورٹیز کو ویلیفائی کیا ہے خام خواہ میں, ہندوتوا کی گود میں بیٹھ کے زبردست طریقے سے ہندوتوا کا پروپیگنڈا فیول کیا ہے. اور وہ پہلا شخص تھا طارق فتح جو کہ سب سے پہلے جس نے ہندوتوا کے پروپیگنڈا کو فیول کرنا شروع کیا تھا, اسلام کے خلاف بولنا شروع کیا تھا, یہ ساری چیزیں کرنی شروع کی تھی مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ. چلیں اسلام کے خلاف بولتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ بتائیں کہ اسلام میں یہ غلط بات ہے, مگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہا. تو بات یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے جا رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے جا رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایفیکٹ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں, کہیں کہہ رہے ہیں جی ملا کا مسلمان اور ہے تو اسلام اور ہے, تو جی اللہ کا اسلام اور ہے. یار یہ نعرہ, اس نعرے میں کتنی طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے اس میں. آپ مسلمان بھی بن جاتے اور پاکستان کے ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے جو کہ ٹھیک تھی, جو کہ غلط تھی, اور ہندوستان میں بھی ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے کہ جو غلط تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان میں لوگوں نے آپ کی عزت نہیں کرنی تھی, لوگوں نے پھر بھی عزت کرنی تھی. اور بات یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے ہندوتوا کی عزت کروانے کی؟ ہندوتوا والے تو میری عزت نہ کریں تو اچھی بات ہے, کیونکہ مجھے پھر لگے گا کہ میں ٹھیک ہوں. ہاں مگر اگر میں ویوز کے لیے کتا ہوا ہوں تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر مجھے ہندوتوا سے عزت کرانے کا شوق ہے, پھر میں ہندوتوا والے اپنے چینل پہ بھی لا کے بٹھا دوں گا, پھر میں سارے کام شروع کر دوں گا, ہندوتوا خوش بھی ہو جائے گی, میں کہہ بھی دوں گا کہ ہندوازم بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. یہ باتیں ہو جاتی ہیں اس طرح. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ نظر پھر یہ آتا ہے کہ آپ اصل میں صحیح پرنسپل پہ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ اصول کیا کہتا ہے کہ آپ ہر برائی کو برا کہیں جب وہ آپ کو نظر آئے. یہ نہیں کہ آپ اسلام کی برائی کو برا کہیں, ہندوازم, سکھزم, بدھزم فلاں کو چھوڑ دیں, کرسچینٹی کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں, کیونکہ یہ غلط امپریشن کریٹ کرتی ہیں. کیونکہ دو کتے آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک کتے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بہت اچھا ہے, دوسرے کو آپ کہہ رہے ہیں تو اچھا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو وہ کی زبان ہے نا, یہ مطلب ہر بندے کو اس سے دور رہنا چاہیے. اور ایک کو کہنا کہ تم اچھے ہو, دوسرے کو کہنا کہ تم برے ہو, جبکہ دونوں ہی ایک جتنے برے ہیں, یا چلو ایک 90% ہوگا تو دوسرا 50% ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ 50% والے کو کہے جا رہے ہیں, 90% والے کو کہے جا رہے ہیں, اور 50% کو کہہ رہے ہیں یار تو اس سے اچھا ہے. جیسے بہت سارے ہندوتوادی ہمارے چینل پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں غالب جو بھی کہہ لیں ہندوازم اسلام سے تو اچھا ہے نا. او بھائی میں نے سر میں مارنا ہے ہندوازم کو. کیوں؟ کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ جب ہندوازم کسی انسان کو مارتا ہے نا, جو انسان ہندوازم کی وجہ سے مرتا ہے, میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اس کی نظر سے, اور اسی کی ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. کیونکہ جو ایک مر جاتا ہے نا, دنیا اس کے بچوں کی جو ہے نا برباد ہوتی ہے, اس کی برباد ہوتی ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ جو ہے اس بندے کی لائف میٹر نہیں کرتی. کیونکہ جب آپ یہ کہتے رہیں گے نا کہ چلو ایک مرا ہے تو کیا ہوا, 2 مر گئے تو کیا ہو گیا, 3 مر گئے تو کیا ہو. تو مین بات یہ, پھر اس کے بعد میں امپیکٹ کی بات کروں گا. طارق فتح صاحب پاکستانی تھے, ٹھیک ہے. طارق فتح صاحب پاکستانی تھے, تو پاکستان میں ان کا ایفیکٹ کیا ہے؟ کیا پاکستانی سنتے ہیں طارق فتح صاحب کو؟ نہیں سنتے. کیا طارق فتح کو اچھا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ طارق فتح ایک پاکستان دشمن شخص ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمان رہتے ہیں. اگر طارق فتح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور وہ کہتے بھی اپنے آپ کو انڈین ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر جو ہندوستان کا دوسرا مسلمان ہے وہ آپ کو کیا دوست سمجھتا ہے؟
چلیں ہم مان لیتے ہیں وہ آپ کو کبھی دوست نہیں سمجھے گا، تو چلیں ایک اور بھی تو بات ہو سکتی تھی کہ آپ ہندوتوا کے ہی دوست نہ ہوتے، آپ صرف ان لوگوں کی بات ان کے بھی حقوق کی بات کہیں نہ کہیں آپ کرتے دکھائی دیتے. خیر میری نظر سے تو آج تک کبھی نہیں گزری کہ کسی بھی ہندوستانی کے مسلمان کے ساتھ برا ہوا ہو تو طارق فتح نے بات کی ہو، میری نظر سے نہیں گزری. مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں مگر یہ بات ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں. اور طارق فتح کی ویڈیوز کہاں شیئر ہوتی تھی یا کہاں پہ طارق فتح کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا؟ بھائی طارق فتح کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہندوتوادیوں کے ساتھ تھا یا وائٹ سپریمیسسٹ امریکہ اور کینیڈا والے. یہ بات آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں. طارق فتح کا آغاز ہوا تھا پاکستان کے لیفٹ ونگ سے، کمیونسٹ سرکل سے. کمیونسٹ سرکلز نے پاکستان میں بڑے بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں. پاکستان کے سرکل سے طارق فتح کی شروعات اور ہندوتوا اور کرسچن وائٹ سپریمیسسٹ رائٹ ونگ کے ساتھ طارق فتح کا اینڈ ہوا. طارق فتح نے کبھی بی ایل ایم پہ مجھے دکھائیے گا کہ کچھ کہا ہو. ٹھیک ہے طارق فتح نے دلت رائٹس کے بارے میں کچھ کہا ہو؟ نہیں کہا، کیونکہ طارق فتح کی دوستی، طارق فتح کا سرکل سارے کا سارا وہاں پہ تھا. ٹھیک ہے تو طارق فتح اپنے دوستوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگ تو پھر دوستوں سے بھی لڑنی پڑتی ہے نا، جب آپ اصول پہ کھڑے ہوں. جب آپ کو نظر آئے کہ آپ کے دوست اصول پسند نہیں ہے تو اصول پسند شخص وہ ہوتا ہے جو ان سے بھی کنارہ کر لے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بیٹھ کے جو ہے نا کوئی غلط لائن پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو کہیں نا، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں باتیں. ٹھیک ہے مگر اصول پسندی یہ ہوتی ہے. تو یہ بات ہے کہ طارق فتح نے تو ہر جگہ پہ کمپرومائز کیا. کہیں سے گیم جیب گرم ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیا ہندوتوا کتابیں خریدتی تھی؟ بالکل خریدتی تھی. کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے دل میں طارق فتح کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نہ کل تھی نہ آج ہے، اور آئی تھنک کہ آگے بھی نہیں ہوگی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ طارق فتح وہ اگزامپل ہے جو کسی ایسے پاکستانی کو فالو کرنی چاہیے جو کہ اسلام کے اوپر تنقید کرتا ہے یا پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتا ہے یا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے خلاف ہے، تو آئی تھنک طارق فتح سے زیادہ غلط اگزامپل نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اصل اگزامپلز بہت سے ہیں ہمارے پاس اور بھی. ٹھیک ہے اور بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ خود بھی اگزامپل بن سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اگزامپل ہوگی تو تبھی آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے اس کو ہی فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کو مسلمانوں کو پیر اور ہندوؤں کو بابا کیوں چاہیے، تو مجھے کو بھی چاہیے ہوگا. تو آئی تھنک کہ یو کین بی یور اون ایگزامپل. کوئی بھی ٹھیک ہے کوئی ایکٹیوسٹ ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی ایکس مسلم ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈھمکاں ہے، یو کین آلویز بی یور اون ایگزامپل. اور دوسری بات ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اگر ایکس مسلم ہے تو آپ کو ایگزامپل بھی ایسی چاہیے جو کہ مسلمانوں سے نکلی ہو، یا آپ ایکس کرسچن ہے تو آپ کو ایگزامپل بھی ایسی چاہیے جو کرسچن سے نکلی ہو. نہیں آپ ایگزامپل کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. آپ ابراہم لنکن کو بنا سکتے ہیں ایگزامپل اپنے لیے. ہاں بالکل ابراہم لنکن نے بھی تو اپنی جان گوا دی نا. ٹھیک ہے اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گوا دی اسی لیے کہ وہ کمزور کے لیے بولتے تھے، وہ لڑتے تھے اس شخص کے خلاف جو کہ لوگوں کو پریس کرتا تھا، جو کہ لوگوں پہ نیگیٹو افیکٹ ڈال رہا تھا. بجائے اس کے کہ آپ اس سے ہاتھ ملا لیں اور آپ کہیں نہیں جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ مجھے تو آپ سے ڈر بہت لگتا ہے تو جی میں تو آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے کہ کہیں آپ میرے خلاف بھی کوئی بات نہ کر دیں، تو وہ پھر بات غلط ہوتی ہے. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو رستہ دکھاتا ہے، وہ نہیں ہے فالو کرنے والے لیڈر نہیں ہوتے. یہ بات یاد رکھیں. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا میں لیڈر ہوں اور ہندوتوا کی پوچھ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تشریف میں گھسا ہوا ہے، تو وہ لیڈر تو نہ ہوا، پھر لیڈر تو ہندوتوا ہوئی ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی پاکستانی اور وہ کہے نہیں میرا لیڈر گاندھی ہے تو وہ بھی لیڈر نہ ہوا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے مشکل حالات میں سب سے مشکل ڈیسیجن لینے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو طارق فتح اگر کوئی یہ کہے کہ طارق فتح کوئی ایسی موومنٹ کے لیڈر تھے جو کہ کوئی چینج لا رہی تھی، تو مجھے افسوس کے ساتھ آپ کے لیے گلاس شیٹرنگ موومنٹ لے کے آنی پڑ رہی ہے کہ نہیں بھیا نہیں تھے. ٹھیک ہے اب آپ جو مرضی کہیں، ہم سب کے اوپر تنقید کرتے ہیں. خادم حسین رضوی مرا ہم اسے اچھا نہیں کہتے، جناح کو ہم اچھا نہیں کہتے، ضیاء کو ہم اچھا نہیں کہتے، بھٹو پہ ہم تنقید کرتے ہیں. مشرف پچھلے دنوں مر گیا تو کیا میں نے اس کو بخش دیا؟ نہیں بخشا. کیوں نہیں بخشا؟ کیونکہ چلے مشرف جتنا بڑا تو امپیکٹ نہیں ہے طارق فتح کا،
مگر بات یہ ہے کہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں پھر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سچ جتنی جلدی بول دیا جائے نا وہی بہتر ہوتا ہے. تو میرے نظر میں آئی تھنک طارق فتح کو ہسٹری کو اچھے فگر کے طور پہ یاد نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے، ہسٹری جو طارق فتح کو ایک برے شخص کے طور پہ یاد رکھے گی. اور شاید ابھی ہندوتوا کا بخار ہندوستان میں اور اسلامائزیشن کا بخار پاکستان میں چڑھا ہوا ہے. جب یہ بخار کبھی اتریں گے آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد، تو تب لوگ پھر جج کرنا شروع کریں گے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا کون کیسا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں. تو صبر سے چیزوں کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں جو انسانوں کے پیچھے چلتا ہے نا وہ ہمیشہ کھجل ہی ہوتا ہے، جو اصولوں کے پیچھے چلتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اصول کیا کہتا ہے کہ سچ کو سچ کہا جائے، جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے. پاکستان میں اسلام کا پرابلم ہے تو ہندوستان میں ہندوتوا بھی وہی ماڈل پہ اب کام کر رہا ہے جس میں پاکستان میں اسلام نے کام کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریزلٹس ڈفرنٹ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے ڈفرنٹ ریزلٹ. ہندوتوا بھی وہی ہے جو ڈاگما مانتی ہے کہ او جی ایک باندر جو تھا وہ کھا گیا تھا سورج کو، جو یہ مانتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کروڑوں سال پرانی ہے، جی کروڑوں سال پہلے فلاں یگ تھا تو فلاں یگ میں فلاں پگ ہوا تھا، وہ بھی یہی مانتے ہیں. فیک ہسٹری. ٹھیک ہے، تو جھوٹ پڑھانا لوگوں کو ایک جرم ہے بہت بڑا. میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا جرم ہی اصل میں لوگوں کو جھوٹ پڑھانا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جھوٹ پڑھ کے نا پھر ہر چیز کو غلط اسیس کرنے لگتے ہیں. کیونکہ صحیح ڈیسیجن وہی کر سکتا ہے جسے حقیقت اور سچائی کا اندازہ ہو. حقیقت اور سچائی کا پورا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مشکل بات ہے، مگر ایک سمپل بات ضرور ہے کہ جو بھی دنیا میں اس ٹائم قومیں آپ کو سب سے اوپر نظر آئیں گی نا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ حقیقت اور سچائی کو نظر میں رکھ کے سوچتے ہیں، اس لیے وہ صحیح ڈیسیجن کر سکتے ہیں. ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم حقیقت اور سچائی کو یا ریالٹی اور ٹروتھ کو نظر میں رکھ کے سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر لوگ آپ کو پروپیگنڈا سیل کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں بات. تو طارق فتح نے کافی پروپیگنڈا سیل کیا، یہی سچ ہے اور یہ سچ کڑوا ہے بھائی. ٹھیک ہے، آپ کے کانوں میں شاید اچھا نہ لگا ہو، آپ کو لگا ہو یار غالب نے آج وہ مر گیا، بڑے ہندوتوادی ادھر کر رہے ہیں کمنٹ، آج وہ مر گیا یار، آج بھی نہ کرو، آج اس کی بات نہ کرو. تو بھائی کیوں نہ کریں، کرنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.